بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور پروگرام لے کے آیا ہوں یہ مہینہ کیسا ہوگا، اور یہ مارچ کا مہینہ ہے۔ اور یہ مارچ کا مہینہ جو ہمارا مارچ شروع ہوتا ہے وہ 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان آپ کا یہ مہینہ شروع ہوگا، اور یہ شروع ہو چکا ہے اس لیے۔ اور یہ بڑا ٹیکٹ فل مہینہ ہے آپ کا، کیونکہ یہ 11ویں گھر میں ہے سن اور سیٹرن اور مرکری۔ مون بھی یہاں پہ ایک دفعہ آ جائے گا، تو وہ تو مون کی جب پوزیشن ہوگی، جب آپ کو میں یہ ہفتے ڈیلی پوزیشن پہ بات کروں گا وہاں پہ گائیڈ کر دوں گا۔ اور پھر مرکری جو ہے نا وہ آپ کا 10 کیا کہتے ہیں مارچ کو شفٹ ہو کے آپ کے 12ویں گھر میں چل جائے گا۔ تو سچویشن تھوڑی سی آپ کی وہ کہہ لیں کہ اچھی ہے، بٹ یو نیڈ سم ایڈوائسز۔ تو ہم چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے 11ویں کا لارڈ جو ہے نا وہ پہلے گھر میں بیٹھا ہے۔ اب جب 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں، یہ جوپیٹر ہے، اور جوپیٹر یہاں پہ اسٹرانگ بیٹھا ہے کیونکہ اس کا وینس آپ کے 10ویں گھر میں ہے۔ تو اس لیے یہ کمبینیشن بھی آپ کو فائدہ دینے کے رہے گا کہ 11ویں کا لارڈ جب پہلے گھر میں بیٹھتا ہے تو کیا ہوگا، آپ دوسروں کی مدد سے، دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے، دوسروں کی ہیلپ کی وجہ سے بہتر پوزیشن پہ آ جائیں گے۔ آپ کے اندر ایک کشش ہوگی، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کے بڑے بہن کے جو مفادات آپ سے جڑے ہوں گے آپ کے ان کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ آپ اپنے غیر ملکی دوستوں کے ساتھ یا چنے ہوئے کچھ سلیکٹڈ دوستوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی سفر میں بھی مدد کریں گے۔ ہر قسم کے معاشی فوائد، سفروں کے اخراجات کے ساتھ بغیر کوشش کے کاروباری فوائد پہنچنے کے پورے چانسز ہیں۔ لوگ آپ کی ضرورتیں پوری کریں گے، آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا۔ آپ عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ ہے زندگی کے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ تو اور منفی جو ہوتا ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں جن کا یہ 11ویں گھر میں کوئی نیگیٹو بیٹھی ہے، تو آپ کے بڑے بہن بھائی، دوست، رشتہ دار اور کاروباری دوست آپ کو ڈیفیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میرا فکر ہے نا، اس کو بریکٹ میں رکھ کے ساتھ لے کے چلیں، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو بڑا ٹرکی پوزیشن ہے، اور جب جوپیٹر 11ویں گھر میں ہوتا ہے، سیٹرن 11ویں گھر میں جب آتا ہے نا، تو بہن بھائیوں کی طرف آپ جھکتے ہیں اور آپ سفر کرتے ہیں، غیر ملکی سفر کرتے ہیں۔ پراپرٹی کے معاملے میں کوئی ایگریمنٹ وغیرہ یہ کوئی اس قسم کے کریں گے، کوئی جیلی کاغذ بنانے کے چکر میں رہیں گے، اور یہ کوئی خواہش آپ کی جو اگر نیگیٹو ہے تو ہوتے ہوتے رہ جائے گی۔ اور دوسرا اسپیکٹ بھی اس کا اگر دیکھا جائے تو آپ کا 11واں گھر جو بنتا ہے وہ جوپیٹر کا ہے، اور یہاں پہ اللہ کی رحمت بھی آپ کے خواہشات پوری ہو جائے گی آپ کی۔ سفر کا گھر بھی ہے، بڑوں کا ساتھ بھی ہے، بیگم کے جاننے والوں سے مدد ملتی ہے، فارن ٹریولنگ ہونے کے پورے چانسز ہیں۔ تو ویسے بھی جو اللہ بھلا کرے، ٹورین کے لیے تو ویسے ہی اچھی اچھی خبریں ہیں، ٹورس جو ہے نا وہ خوش ہو جائیں کہ آپ کے لیے ایک اچھا وقت آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمبینیشن وہ آپ کو کیا دے کے جائیں گے۔ سن اور مرکری جب ہوتا ہے نا تو بندے کا دماغ بہت کام کرتا ہے، انٹلیکچوئل ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اوریٹوریکل ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، نپے تلے الفاظ کا استعمال کرتا ہے اور اپنے ذہن کا استعمال کر کے اپنے معاملات نکالتا ہے۔ لیکن سن اور جوپیٹر جب کمبینیشن آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا۔ اب وہ محتاط جو آپ نے ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ تھوڑے سے سلو ان ایکشن ہو جائیں گے، سستی کی بوری ہو جائیں گے، آج کا کام کل پہ ڈالیں گے۔ نمبر 2، والد صاحب کی کوئی صحت کا مسئلہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے، والد صاحب ڈھیلے مٹھے ہو سکتے ہیں، یا والد صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی بحث مباحثہ ہو جائے گا جس سے وہ والد آپ کے خفا ہو جائیں گے، یا آپ کوئی ایسی سخت الفاظ استعمال کریں گے جس سے والد صاحب آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ کو اپنی جائیداد جذباتی ہو کے سیل کریں گے کسی بہن بھائی کو دینے کے لیے یا کسی اور کو دینے کے لیے، کسی اس پہ، تو وہ آپ کو بھی
تنگ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جائیداد کے معاملات تو اس مہینے آپ نے بالکل نہیں چھیڑنے، کسی ایسے کاموں میں نہیں گھسنا جس پہ آپ کی ڈس گریس ہو سکے، ڈیفیمنیس ہو سکے، فیملی کے لیے یہ بیٹر ہوگا۔ اینگوش مائنڈ ہوگا، غصہ بہت چڑھے گا، بلڈ پریشر آپ کا تنگ کرے گا، فلکچویٹ کرے گا، اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم، اور وہ لوگ جن کو دل کے امراض ہیں وہ دے مسٹ بی ویری ویری کیئرفل۔ انفیوریبل گورنمنٹ میں اگر نوکری کر رہے ہیں تو گورنمنٹ میں باس آپ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کی غلط جگہ پہ پوسٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کا باہر جانا آپ کا باس رکاوٹ ڈال سکتا ہے، آپ کا اگر باہر کے ٹور ہے تو باس کہے گا نہیں میں نے نہیں جانے دینا، تو اس لیے باس کے ساتھ تو بگاڑنی نہیں ہے کوئی کک بیک یا کوئی اس قسم کا کام نہیں کرنا جس سے آپ کو ہو جائے گا۔ کلیش ود ایلڈرس سبارڈینیٹس، یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا ہیلتھ ہیزرڈ آپ کو وہ بھی آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ اچھا جب سیٹرن اور مرکری اکٹھے ہوتے ہیں تو بندہ تھوڑا سا چیٹنگ میں آتا ہے، اور ڈس اوبیڈینس، جیسے میں نے پہلے کہا کہ باس کے ساتھ ڈس اوبیڈینس ہو سکتی ہے، والد صاحب کے ساتھ ڈس اوبیڈینس ہو سکتی ہے، بڑے بھائی کے ساتھ ڈس اوبیڈینس ہو سکتی ہے، نافرما برداری جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے، اور پیسیمسٹک ہو جائیں گے، کسی بات پہ ناامید ہو جائیں گے، اور انفیریئر کمپلیکس میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے یہاں پہ اس سے اوائڈ کرنا ہوگا، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہوگا۔ اچھا پھر آپ کرٹ ہو کے سازشی ذہن کریں گے، لوگوں پہ شک کریں گے، اور لوگوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، معاملات کی تہہ میں جانے کی کوشش کریں گے، کسی پہ اعتبار نہیں کریں گے، جس سے آپ کو غصہ بھی آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے فائدہ اٹھانا ہے مرکری کا، تو آپ اپنا ایکسپریشن جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے لکھنے کا بھی، بولنے کا ایکسپریشن آپ کو کور کر جائے گا۔ آپ نے ہڈن افیئرز میں نہیں جانا، آپ نے انڈر کارپٹ سازش نہیں کرنی۔ آدھے سر کا درد آپ کو تنگ کر سکتا ہے، آنکھوں میں درد رہے گی، نظر آپ کی یہ بڑھ جائے گی، اس مہینے بہت خیال کرنا ہوگا، اور سیلفش بیہیویئر آپ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ تو میں اس کو اب کنکلوڈ اس طرح کرتا ہوں کہ یہ مہینہ فائدہ اٹھانے کا ہے، جو جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کا 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں گیا ہوا، تو لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے ان پہ شک نہیں کرنا، ان پہ اینگوش نہیں ہونا، اگریسو نہیں ہونا، ان پہ کرٹیسائز نہیں کرنا، اعتبار کیجیے گا، ویریفائی کیجیے گا، اور ان نیسیسری کمانڈس نہیں دے گا۔ آپ بولیں گے تو بولتے جائیں گے، اور بولتے بولتے آپ کو اپنے دماغ پہ کوئی کنٹرول نہیں رہے گا، اور جس سے اگلا بندہ خفا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے بہت ہی دھیمے لہجے سے رہنا ہے، اور وہ اسپاؤس کی وجہ سے ہی آپ فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسرا آپ کے بڑے آپ کی شادی طے کریں گے تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا ریش ہو سکتے ہیں، جس سے آپ کی شادی میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنے بڑوں کے ساتھ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے پیار سے بات کرنی ہوگی، ان سے الجھنا نہیں ہوگا، اگر آپ الجھیں گے تو رکاوٹ آ جائے گی۔ نمبر 4، آپ الیکشن کے معاملات اگر ہیں تو یہ بھی آپ کو تھوڑے سے ٹریگر، اگر آپ نے الیکشن لڑا ہے تو آپ کے الیکشن آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ٹریڈ میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہاں پہ ٹریڈ میں آپ 2 نمبر بھی کریں گے، کہیں گے کچھ، لیں گے کچھ، مال کچھ کہیں گے، بتائیں گے کچھ، اور 2 نمبر طریقے سے پیسے کمانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے جیسے پہلے کہا اپنی ہیلتھ ایشو کا بہت خیال کرنا، سر درد، مائگرین اور بلڈ سرکولیٹری سسٹم، یہ ہیلتھ ایشو آپ کو ٹریگر کر سکتے ہیں۔ اچھا 2 چیزوں کا پھر اور خیال کرنا ہے کہ ایک لیفٹ ایئر، اس میں آپ کا ویکس جو کوئی وہ آ جائے گی، اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں مارنی لیفٹ ایئر میں، اور جلد بازی سے چلیں گے تو گریں گے، ٹکر لگ جائے گی، تو آپ کا لیفٹ آرم ہٹ ہو سکتا ہے، جیسے پھر کافی پین شین رہے گی، تو یہ بھی آپ نے کرنا ہوگا۔ اور آپ جتنا آپ اپنے آپ کو نارمل رکھ سکتے ہیں، جتنا اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جتنا ٹھنڈا رہیں گے، جتنا، تو آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز، باہر کے ملک کا سفر آپ کا پازیٹیو ہو سکتا ہے۔ سبجیکٹ جو میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ اوور انڈلجنس اور اوور ریئیکشن اور شک کرنا اور ضرورت سے زیادہ ڈیپتھ میں جانا، آج کا کام کل پہ ڈالنا، سلو ان ایکشن ہو جانا، سستی کی بوری بنے، تو یہ جتنی میں نے کام کی باتیں بتائی ہیں اس میں وہ رکاوٹ کی وجہ بن سکتی ہے۔ خوش رہیں ٹورین، فائدہ اٹھائیں،
کوئی ضرورت نہیں کسی کا برا کرنے کا، سازش کرنے کا، انڈر کارپٹ چلنے کا۔ جتنا پازیٹیو رہیں گے اتنے ہی پازیٹیو رزلٹ ہوں گے، جتنے نیگیٹو رہیں گے اتنے ہی نیگیٹو رزلٹس رہیں گے۔ اپنے ابا کی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔